نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد طہ الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، توفیق و عنایت سے ہماری دورۃ العقائد والمسائل کی دوسری نشست جامعہ صلوۃ الہدی شاہپور چاکر کے اندر انعقاد پذیر ہے، جس میں ہم شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے برادر محترم عالم نبی فاضل جلیل سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر حق النبی سکندری صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اور حضرت مولانا مفتی نور النبی صاحب سکندری حافظہ اللہ، ان برادران نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ یہ جو 3 روزہ دورۃ العقائد والمسائل کا اہتمام انعقاد کیا، جس میں آپ سب جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت جل شانہ تمام کی کاوشوں کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے، سیکھنے، اعتقاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان 3 ایام کے اندر مختلف موضوعات کے اوپر آپ لیکچرز اور دروس سماعت فرمائیں گے، جو کہ تقریباً تمام موضوعات جو ہیں وہ علمی بنیادوں پہ طے کیے گئے۔ دفاع اسلام، دفاع عقائد اہل سنت کے حوالے سے اس وقت جو بالخصوص اہل سنت و جماعت کے حوالے سے جن عقائد و نظریات پر ہمیں اپنی دلائل کے اعتبار سے نہایت مضبوطی کی ضرورت ہے، ان مسائل کو اور ان عنوانات کو منتخب کیا گیا۔ آج کی نشست میں جو میرے ذمے موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے حدیث غدیر خم کا تحقیقی جائزہ اور حدیث غدیر خم اہل سنت و جماعت کے موقف کی روشنی میں۔ یہ بات بالکل دلائل کی روشنی میں واضح اور عیاں ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ مسلک اعتدال پر مبنی ہے، افراط و تفریط، رفض و خروج، جبر و قدر سے یہ عقیدہ پاک ہے۔ نہ اس میں ہم کسی کے لیے کمی کرتے ہیں، نہ کسی کے لیے زیادتی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اہل سنت کے مخالف جتنے طبقات ہیں، بالخصوص وہ خوارج و نواصب کا عقیدہ ہو
یا اس کے مقابلے میں دوسری انتہا پر روافض کا نظریہ ہو، وہ دونوں دو انتہاؤں پر کھڑے ہیں۔ روافض ایک انتہا پر کھڑے ہیں اور نواسب اور خوارج دوسری انتہا پر کھڑے ہیں۔ نواسب اور خوارج وہ ائمہ اہل بیت اور اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کی شان و عظمت کا انکار کرنے یا ان کی توہین کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، اور روافض وہ محبت میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ جو ان کا مقام ہے ائمہ اہل بیت کا، ان کے مقام سے ان کو بڑھا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرفوعاً حدیث اور سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے موقوفاً اس سلسلہ میں ایک حدیث جو کہ سنی شیعہ دونوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اس حدیث کو سامنے رکھ کر ایک طرف خوارج و نواسب اور دوسری طرف روافض کے نظریات کو اور اس کے مابین اہل سنت کے عقیدے اور نظریے اور فکر کو دیکھیں تو الحمدللہ رب العالمین اہل سنت کا عقیدہ ہی اعتدال پر ہمیں نظر آتا ہے۔ اہل سنت کی درجن سے زائد کتابوں کے اندر مرفوعاً یہ حدیث موجود ہے۔ احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل حدیث لے کے آئے فضائل الصحابہ کے اندر، اور حدیث کی درجن کے قریب کتابوں کے اندر یہ حدیث مروی ہے۔ اور اہل تشیع کی کتابوں میں سے توسی کی الامالی کے اندر 2 سندوں کے ساتھ اور تفسیر فرات الکوفی کے اندر 3 سندوں کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً، اور نہج البلاغہ کے اندر مولا علی سے موقوفاً یہ روایت موجود ہے۔ حدیث کا مرفوع حصہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی فیک مثل من عیسیٰ، تم میں ایک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، احبتہ النصارى حتی انزلوہ بالمنزلۃ التي لیست لہ، کہ نصارہ نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے وہ مقام دیا جو ان کا مقام نہیں تھا۔ وَأَبْغَضَتْهُ الْيَهُودُ حَتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ، اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اس قدر بغض و عداوت رکھی حتیٰ کہ ان کی والدہ کے اوپر نعوذ باللہ تعالیٰ تہمت لگائی۔ اگلا موقوفاً حصہ مولا علی فرماتے ہیں، یہلک فی رجلان، 2 شخص میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، محب مفرط یقرزونی بما لیس فی، میری محبت میں افراط کرنے والا، یعنی میری محبت میں مجھے میرے مقام سے بڑھا دینے والا، ومبغض یحملہ الشنآن علی ان یبہتنی، اور میرے بغض و عداوت میں میرے اوپر بہتان لگانے والا، محبت میں بڑھانے والا بھی ہلاک ہو جائے گا، اور میرے بغض میرے مقام سے مجھے گٹانے والا بھی ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ موقوفاً نہج البلاغہ کے اندر اور تفسیر فرات الکوفی کے اندر موجود ہے، اور اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں سے فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ، اور کتاب و سنہ کے اندر امام ابن بن عاصم 2 سندوں کے ساتھ اس حدیث کو لے کے آئے۔ مولا علی فرماتے ہیں، لا یحبنی قوم حتی یدخلوا النار فی حبی، ایک قوم مجھ سے محبت کرے گی حتیٰ کہ میری محبت انہیں جہنم میں لے جائے گی، ومبغض، اور فرمایا کہ ولا یبغضنی قوم حتیٰ یدخلون نار فی بغضی، اور ایک قوم مجھ سے بغض رکھے گی حتیٰ کہ میرا بغض انہیں جہنم میں لے جائے گا۔ بغض میں جہنم میں جانے والے کون ہیں، اور محبت میں جہنم میں جانے والے کون ہیں، محبت میں بڑھانے والے کون ہیں، اور ان کی عداوت اور دشمنی میں ان کو ان کے مقام سے ڈیگریڈ کرنے والے کون ہیں؟ یہ دونوں 2 انتہاؤں پہ کھڑے ہیں، ایک طرف نواسب و خوارج اور دوسری طرف روافض۔ لیکن حب علی اور حب اہل بیت کے اعتبار سے جب ہم اہل سنت و جماعت کا اعتدال والا معتدل عقیدہ اور نظریہ دیکھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا نظریہ ہی وہ ہے جو اعتدال پر مقتصد اور درمیانہ عقیدہ ہے، نہ غلو کرنے والا، نہ تنقیص کرنے والا، نہ زیادتی والا، نہ کمی والا، جو ان کا مقام ہے اس مقام کے مطابق ان کی عظمت و شان کو تسلیم کرنے والا۔ اب یہ تمہید کے بعد جب ہم حدیث غدیر کی طرف دیکھتے ہیں، سب سے پہلے حدیث غدیر کا جو تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے میں جامع معنی انداز سے پیش کروں گا۔ روایتاً اور درایتاً ائمہ اہل سنت اور اہل سنت و جماعت کے
اکابرین نے اس کے اوپر کیا کلام کیا، استنادی حیثیت سے اس کا درجہ کیا ہے، اور درایتاً معنوی اعتبار سے اس کے اندر جو کلمات اور الفاظ ذکر ہوئے اس کے اندر لفظ کا معنی کون سا استعمال ہوا اور کس معنی میں الفاظ استعمال ہوئے، پھر اس حدیث کا شان ورود کیا ہے، اہل سنت کی کتابیں کیا کہتی ہیں، اہل تشیع کی کتابیں اس سلسلہ میں کیا کہتی ہیں۔ حدیث غدیر کا مختصر پس منظر جو عام طور پہ ہمارے عرف کے اندر جو ایک آج کل سلسلہ رائج بھی ہوتا جا رہا ہے، پہلے تو روافض بعض غیر معتدل اپنے جو نظریات ہیں ان کو پھیلانے کے لیے انہوں نے بعض چیزوں کو اپنا شعار اور اپنی علامت و نشانی بنا لیا تھا، لیکن روافض کو دیکھتے ہوئے ہمارے بعض سنی کہلانے والے طبقات بھی ایسے جن کے اندر ایک نوعیت کا غلو پایا جاتا ہے، نام تو ٹائٹل لیبل تو اہل سنت کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھے کہ خاموشی کے جو روافض کے نظریات ہیں تفضیلیہ کے وہ اہل سنت کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آج کا جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے عید غدیر خم کا، عید غدیر کے نام سے روافض تو ایک شعار کے طور پر پہلے مناتے تھے، اب بعض لوگوں نے دیکھا یہ سلسلہ شروع کر لیا، اور اس موقع پر یہ حدیث جو غدیر خم کے سلسلہ میں وارد ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کو پیش کر کے وہی مفہوم اور وہی معنی اور مطلب بیان کیا جاتا ہے جو کہ روافض اور تفضیلیہ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت مقتصد اور معتدل ہیں، ہم درمیانی نظریات والے ہیں، نہ غلو کرنے والے نہ تنقیص کرنے والے۔ تو اس سلسلہ میں اہل سنت کا اس حدیث کے حوالے سے موقف آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے حدیث غدیر کے حوالے سے اس کی استنادی حیثیت، یہ حدیث کن کن کتب احادیث کے اندر پائی جاتی ہے اور اس حدیث کی استنادی حیثیت کیا ہے، یہ صحیح ہے یا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، متواتر ہے، اس کے اوپر ائمہ کا موقف کیا ہے۔ تو حدیث غدیر کے حوالے سے جمہور علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور درجہ صحیح کو پہنچتی ہے۔ البتہ ہمارے اہل سنت ہی کے بعض ائمہ بعض محدثین نے اس حدیث کے اوپر کلام کیا، جس طرح کہ امام ابن ابی حاتم، امام ابو داؤد سجستانی اور امام قرطبی اور دیگر اور ائمہ کا تذکرہ، جن میں سے احناف کے بہت بڑے امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نصب الرایا، ان ائمہ محدثین اور فقہا نے اس حدیث کے اوپر کلام کیا ہے، اور کلام کرنے کی جو وجہ ہے وہ ان کا استدلال میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی پیش کروں گا۔ امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نصب الرایا کے اندر اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 437 پر لکھتے ہیں، فرماتے وَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ كَثُرَتْ رُوَاتُهُ وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ۔ فرماتے بہت ساری ایسی احادیث ہوتی ہیں کہ ان کے راوی کثیر ہوتے ہیں اور اس کے طرق بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، کا حدیث تیر، جیسے کہ حدیث تیر ہے، وَحَدِيثُ الْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ وحدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ 3 احادیث کا امام زیلعی صاحب نصب الرایا نے ذکر کیا اور اس حدیث پر کلام کیا اور کہا کہ یہ 3 احادیث وہ ہیں جن کے روات بھی بہت سارے ہیں اور یہ کثرت طرق کے ساتھ مروی ہے، لیکن ان 3 احادیث کے حوالے سے امام زیلعی نے فرمایا کہ یہ تینوں کی تینوں احادیث ضعیف ہیں۔ اس کے علاوہ امام قرطبی اپنی کتاب الجامع لأحکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308 پہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث انہو لیسا بمتواتر، یہ حدیث متواتر نہیں ہے، وقد اختلف فی صحتہ، اور اس حدیث کے صحیح ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے، وقد طعن فیہ ابو داؤد السجستانی وابو حاتم الرازی واستدل علی بطلانہ۔ فرماتے ہیں امام ابو داؤد جو صاحب سنن ابی داؤد ہیں اور امام ابو حاتم رازی، ان دونوں نے اس حدیث پر
کلام کیا ہے. کلام کیوں کیا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر 3512 نمبر ایک حدیث ہے. 3512 نمبر حدیث سے استدلال کرتے ہوئے من کنت مولا فعلی مولا یا فہذا علی مولا، اس حدیث کو باطل اس معنی میں قرار دیا. صحیح بخاری کی 3512 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند قبیلوں کا ذکر کیا اور فرمایا قریش والانصار وجہینۃ ومزینۃ واسلم وغفار واشجع موالیہ لیس لہم مولا دون اللہ ورسولہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریش، انصار، جوہینہ، اسلم، غفار اور اشجع یہ میرے موالی ہیں. لیس لہم مولا دون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ان کا کوئی مولا نہیں. اللہ اور رسول کے علاوہ ان کا کوئی مولا نہیں، یعنی اللہ اور اس کا رسول ان کا مولا ہے، کوئی دوسرا ان کا مولا نہیں. صحیح بخاری کی 3512 نمبر حدیث سے ان ائمہ نے استدلال کر کے کہا کہ یہ حدیث چونکہ بتا رہی ہے کہ ان قبیلوں کا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی مولا نہیں، جب مولا نہیں تو باقی کسی اور کو مولا قرار دیا جائے تو اس حدیث کے خلاف ہوتا ہے، لہذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے. بہرحال یہ ان کا استدلال ہے، لیکن یہ دونوں طرف کی علماء کی جو آراء اور موقف اور ان کا نظریہ ہے وہ سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو کہ جس روایت کے اوپر ہم کلام کر رہے ہیں استنادی اعتبار سے، روایت و درایت کے اعتبار سے ہمارے ائمہ اہل سنت کا اس پر موقف کیا ہے. آیا کہ یہ اجماعی موقف ہے یا حدیث درجہ تواتر کو پہنچتی ہے، یا یہ کہ یہ خبر باہر، یہ خبر مشہور کے درجے کی ہے. تو ان ائمہ نے کلام کیا، لیکن جمہور محدثین نے اس روایت کو صحیح تسلیم کیا اور یہ روایت صحیح ہے، تعدد طرق کے ساتھ حدیث کی درجنوں کتابوں کے اندر مروی ہے. اب استنادی حیثیت کے بعد یہ حدیث غدیر خم کے سلسلہ میں جو وارد ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں جو ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ کس موقع پر وارد ہوئی؟ اہل سنت کی اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں کے اندر اس کا شان ورود کیا ہے وہ جاننا بھی ضروری ہے تاکہ اس کا مفہوم اور معنی سیاق و سباق جو ہے وہ مکمل طور پہ سمجھا جا سکے. اہل تشیع اور اہل سنت کی کتابوں کے اندر اس کے 3 شان ورود بیان کیے گئے ہیں. حوالہ جات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. نمبر 1 اس کا شان ورود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی تشریف لائے تو راستہ کے اندر ایک مقام آتا ہے خم کا، جہاں کنویں تھے، لوگ وہاں سے پانی حاصل کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پہ پڑاؤ ڈالا اور اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے خطبہ دیا اور اس خطبہ کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے. ایک شان ورود اس کا یہ ہے، اور اس کے لیے آپ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4350 دیکھ لیں. جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور مسند احمد ابن حنبل میں 11408 نمبر حدیث، 11756 نمبر حدیث اور المستدرک الصحیحین میں 4712 نمبر حدیث، اور اس کے علاوہ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث 3712 نمبر اور دیگر اور بہت سارے مقامات پہ موجود ہے کہ غدیر خم کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان بیان فرمائی. اس کے علاوہ دوسرا اس کا شان ورود اہل تشیع کی کتابوں کے اندر موجود ہے، جن میں سے ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے بہار الانوار، جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 186 اور 187، 186 اور 187 پر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، حضور نے مدینہ شریف میں آ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان مواخات قائم فرمائی، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت علی کے لیے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ یہ شیعہ کتاب بحار الانوار کے اندر موجود ہے، یعنی اس کا شان ورود ملا باقر مجلسی نے بیان کیا کہ یہ مواخات کے موقع پر آپ علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور تیسرا اس کا شان ورود یہ ہے، حوالہ اس کا حافظ ہبۃ اللہ لالکائی کی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 332، حدیث نمبر 2640 ہے۔ اس میں موجود ہے کہ سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دونوں کا آپس میں تنازع ہو گیا، آپس میں کوئی کسی بات پہ جھگڑا ہوا۔ ہلال بن میمون کہتے ہیں میں نے ابی بستام جو کہ سیدنا اسامہ بن زید کے غلام تھے ان سے پوچھا، ارأیت قول الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کنت مولاہ فعلی مولا۔ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو حضرت علی کے بارے میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ قال نعم، ہاں حضور نے فرمایا ہے۔ واقع بین اسامہ و بین علی تنازع، فرماتے ہیں حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی نزاع ہو گیا۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تو حضور نے اس موقع پر فرمایا، جب میں نے سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت علی کے بارے میں سرکار نے فرمایا، بلکہ حضرت علی سے فرمایا یا علی فواللہ انی لأحبہ، اے علی اللہ کی قسم میں اسامہ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت علی سے اسامہ کے بارے میں کہا، اور حضرت اسامہ سے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ اے اسامہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اسامہ یعنی علی سے جھگڑا نہ کر، علی سے جو ہے وہ نزاع نہ کر، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کتنے شان ورود ہو گئے؟ 3۔ نمبر 1 غدیر خم کے موقع پر، نمبر 2 بحار الانوار کی روح سے مواخات کے موقع پر، اور نمبر 3 یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب حضرت اسامہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما کا آپس میں نزاع ہوا۔ تو یہ 3 اس کے شان ورود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی یہ شان بیان کی، حدیث کی کتابوں کا میں نے حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا، جن میں سے سر فہرست اس حدیث کے راوی حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس کا شان ورود جو صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے چند صحابہ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن کی طرف روانہ فرمایا، اور حضرت علی سے کہا کہ علی یمن جاؤ اور وہاں خالد بن ولید موجود ہیں، ان سے خمس کا مال وصول کر کے تو تم مکہ المکرمہ ہمارے پاس واپس آ جانا۔ نبی پاک علیہ السلام حج کے لیے مکہ شریف تشریف لے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق یمن گئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خمس کا مال وصول کیا، اور اس موقع پر حضرت بریدہ کہتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الی خالد، صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر ہے 4350 حضرت علی نے مال وصول کیا، اور مال وصول کرنے کے بعد اس مال کے اندر تصرف کیا۔ توجہ رکھیے ذرا، مال کے اندر تصرف کیا، جو حدیث کے اندر لفظ موجود ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں اور اشارہ کرتا ہوں، بات آپ سمجھ جائیں گے۔ حضرت برادہ کہتے ہیں وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا وَقَدْ اغْتَسَلَ، میں حضرت علی کے ساتھ بغض رکھتا تھا یا میرے دل میں ان کے بارے میں نعوذ باللہ نفرت آ گئی، اس واسطے کہ حضرت علی نے غسل کیا، یعنی وہ جو مال تھا خمس کا مال حضرت خالد سے حضرت علی نے وصول کیا،
اس خمس کے مال کے اندر جہاں اور دیگر سامان موجود تھا وہاں اس میں مال خمس کے اندر لونڈیاں بھی تھیں۔ تو پہلے یہ مسئلہ یاد رکھیں، سمجھ لیں کہ اس خمس سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود حق تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں خود اس کی تصدیق فرما دی کہ جتنا تصرف اس خمس کے مال میں حضرت علی نے کیا وہ اس سے زیادہ کے حقدار تھے۔ لیکن حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نعوذ باللہ انہوں نے اس مال کے اندر کوئی اپنی طرف سے تصرف کیا، گویا کہ ان کے مطابق یہ درست نہیں تھا، یہ جائز نہیں تھا۔ تو اس بنیاد پہ کہتے میرے دل میں حضرت علی کا بغض آ گیا، یا میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی نفرت آئی، بغض آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قد اغتسل، انہوں نے غسل کیا تھا، یعنی وہ جو مال غنیمت تھا اس میں مال خمس میں تصرف کیا۔ قلت لخالد، میں نے حضرت خالد بن ولید سے کہا الا تری الی ھذا، آپ ان کی طرف دیکھتے نہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ مال خمس میں تصرف کر رہے ہیں۔ فلما قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکرت ذلک لہ، جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہاں یمن سے یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں واپس آئے تو ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آ کے یہ عرض کیا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا بریدہ تو اتبغض علیا، یعنی اے بریدہ تم علی سے اس بنیاد پہ بغض رکھتے ہو یا نفرت رکھتے ہو؟ تو میں نے عرض کی حضور ہاں۔ تو فرمایا لا تبغضہ فإن له فی الخمس اکثر من ذالک، اے برادہ ان سے بغض نہ رکھ، ان کے دل میں نفرت نہ رکھ، علی نے جو خمس کے مال میں تصرف کیا ہے وہ اس سے زیادہ کے حقدار تھے کہ اس میں تصرف کر سکیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں اس موقع پر صحابہ بالخصوص حضرت بریدہ اور جو حضرت بریدہ کے ساتھ ساتھی موجود تھے ان کو تنبیہ فرمائی اور اس بات پہ سرزنش فرمائی کہ علی نے جو خمس کے اندر تصرف کیا ہے وہ ناجائز اور غلط اور گناہ والا کام نہیں تھا، بلکہ وہ اس سے زیادہ کے حقدار تھے۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر تو صرف اتنا یا اس سے ملتی جلتی کچھ عبارات موجود ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ یا فہذا علی مولا کے الفاظ صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود نہیں ہیں۔ یہ بات والی سنن کے اندر یا معاجم کے اندر یا مسانید کے اندر تو الفاظ آئے ہیں، لیکن صحیحین بخاری مسلم کے اندر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے الفاظ نہیں ہیں، بس اس کے اندر تقریباً اس سے ملتا جلتا واقعہ موجود ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے موقع پر تشریف فرما تھے اور یہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اصحاب اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کر کے وہاں ایک خطبہ دیا۔ اب ایک یہاں نقطہ اور اہم بات سمجھنے والی یہ بھی ہے کہ جب حضور نے خم کے موقع پر خطبہ دیا کتنے اصحاب اس موقع پر موجود تھے؟ بعض روافظ کو اور روافظ کے ذاکرین کو آپ نے سنا ہوگا، وہ نہایت مبالغہ سے کام لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ لاکھ صحابہ تھے، 1.25 لاکھ صحابہ تھے، 1.5 لاکھ صحابہ تھے۔ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر ہی یہ موجود ہے، امام محمد الباقر سے اور سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنے افراد موجود تھے صحابہ؟ امام محمد الباقر کا موقف یہ ہے کہ اس موقع پر 1300 افراد موجود تھے۔ لکھ لیں، ابن شہر اشوک کی کتاب ہے مناقب آل ابی طالب صفحہ نمبر 611 پہ، اور ملا باقر مجلسی کی کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 193 پہ امام محمد الباقر فرماتے کہ 1300 افراد اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود تھے۔ اور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر عیاشی کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 358 پہ موجود ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس موقع پر حضور کے 12,000 صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ شان ورود بھی ہو گیا اور حدیث کی سند کے اوپر کلام بھی ہو گیا۔ غدیر خم کے موقع پر کتنے لوگ وہاں موجود تھے؟
شیعہ کی کتابوں سے امام محمد الباقر اور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہما کے جو بیانات ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے حوالہ جات کی روح سے پیش کر دیے۔ اہل سنت کے ہاں، جمہور کے ہاں یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچتی ہے، البتہ بخاری مسلم کے اندر ان الفاظ کے ساتھ حدیث موجود نہیں، بعد میں سنن، معاجم اور مسانید کے اندر یہ حدیث ہے، تعدد طرق کے ساتھ مروی ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اپنے سیاق و سباق کے ساتھ حدیث کی کتابوں کے اندر کن الفاظ کے ساتھ موجود ہے، تو مسند احمد ابن حنبل، بلکہ میں سارے حوالے آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، ان میں سے آپ اس کو لکھ لیں۔ الفاظ مختلف ہے، چونکہ مضمون ایک ہی ہے، ایک ایک لفظ کا الگ الگ حوالہ تو نہیں ہو سکتا، پر حوالے میں اکٹھے آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ مسند احمد ابن حنبل کے اندر 11,408 اور 11,756 اور المستدرک علی الصحیحین میں 4,712، جامع ترمذی میں 3,712 اور امام بہقی کی دلائل النبوہ میں جلد 5 صفحہ نمبر 302 پہ، اور حدیث کا نمبر ہے 2119، اور اس کے علاوہ 3712 کا حوالہ میں نے لکھوا دیا، اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث 4512 نمبر، اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث تعدد طرق کے ساتھ کس طریقے سے نکالتے ہیں۔ اگرچہ خلافت بلا فصل اور خلافت و امامت کا مسئلہ ہمارا ایک الگ سے موضوع ہے، میں اس کے مبادیات اور جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اس کی اختلافی حدود ہیں، ان کا موقف کیا ہے، اہل سنت کا موقف کیا ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ دوسرے لیکچر میں بیان کروں گا، چونکہ یہاں صرف حدیث غدیر خون کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اگرچہ روافض کے عقیدہ امامت یا خلافت بلا فصل کے حوالے سے ان کی یہ ایک مارکۃ الآراء دلیل ہے اور اس سے وہ استدلال کرتے ہیں، یہ بھی اس موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس سے تعلق رکھتی ہے، لیکن یہ چونکہ ایک اہم اور ایک نہایت ان کا بڑا اہم استدلال ہے، اس لیے ان کا استدلال اور اس حدیث سے جو ان کا طریقہ واردات ہے اپنا موقف ثابت کرنے کی، اس کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ کسی جگہ پہ اس حدیث کو پیش کر کے وہ اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس اس کے جوابات ہونے چاہیے۔ حدیث کا سیاق و سباق آپ کے سامنے شان ورود میں نے بیان کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پہ صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ پیارا اور عزیز اور محبوب نہیں؟ الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، قالوا بلا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کو دشمن رکھ۔ حدیث کا سیاق و سباق یعنی پہلا حصہ اور من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا اگلا حصہ شروع والا اور ان الفاظ کے بعد والا حصہ سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کے لیے مولا ہونے کا اعلان کیا۔ مولا کا معنی یہاں سیاق و سباق سے محبوب، پیارا اور دوست واضح ہو کے سامنے آ رہا ہے۔ روافض کا استدلال یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن کے سردار اور آقا ہیں، اولا بالتصرف ہیں، نبی علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، اذان اثر سے پہلے کوشش کریں گے انشاءاللہ مکمل ہو جائے۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام ہر مومن مسلمان کے لیے، امتی کے لیے اولا بالتصرف ہیں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ تمام مومنین کے لیے اولا بالتصرف ہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ اور امام اور حاکم اگر کوئی بن سکتے ہیں تو وہ حضرت علی ہیں، کیونکہ یہاں اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اولا بالتصرف ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ ان کا استدلال ہے، اور اس استدلال کے لیے وہ دو
قرآن مجید کی آیات اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ جامع اور مختصر انداز میں آپ کے سامنے ان کا حوالہ دے کے اہل تشیع کی کتابوں سے ہی اس کا شان نزول آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ الیوم سورۃ المائدہ کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ روافض یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی کی ولایت یعنی اولا بالتصرف ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی اعلان کر دو الیوم بلکہ اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین اللہ نے پسند فرما لیا۔ اب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ آیت حضرت علی کی ولایت کا اعلان کرنے پر نازل ہوئی، یعنی علی پاک کی ولایت کا اللہ نے اعلان کیا تو اس اعلان کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے، یعنی علی کی ولایت کا حضور نے اعلان کر کے پہنچا کے ولایت کو تو دین کو مکمل فرما دیا۔ جبکہ شیعہ روافض کی کتابوں کے اندر اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیا غدیر خم کے موقع پر، اور دوسری طرف اس آیت کو جو ہے وہ حضرت علی کی ولایت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ جبکہ شیعہ کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جیسے کہ روافض کی کتاب الاصول من الکافی جلد 1 صفحہ نمبر 151 اور رقم ہے 758 کتاب الحجہ، امام محمد الباقر سے موجود ہے کہ امام باقر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جمعہ کے دن عرفہ کے روز حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور غدیر خم کا جو واقعہ ہے یہ حجۃ الوداع کے تقریباً کچھ دن بعد یعنی 17 ہجری کو 17 ذوالحجہ کو یا 18 کو یہ واقعہ پیش آیا، جبکہ یہ آیت اس سے پہلے عرفہ کے دن نازل ہو چکی۔ جب آیت پہلے نازل ہو چکی اور دین مکمل ہو چکا، حضرت علی کی ولایت کا اعلان وہ غدیر خم کے موقع پر کیا گیا تقریباً 8-9 دن بعد، تو اس آیت کا حدیث غدیر خم کے ساتھ کوئی تعلق اور جوڑ نہیں بنتا۔ اگر اس کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ولایت کے ساتھ تو پھر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی کی ولایت کا اعلان کرتے، جبکہ اس آیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں ایک اور آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یہ آیت بھی اس کے ساتھ جوڑی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نبی آپ علی کی ولایت کا اعلان کر دیں، اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ جبکہ اگر ہم اس آیت سے دیکھتے ہیں تو شان نزول سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، اور اہل سنت کی کتابوں کے تو یہ موجود ہی ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو اس بات سے باخبر کیا کہ یہ یہودی مدینہ کے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور آپ کو جو بھی یہ نقصان دینا چاہیں نقصان نہیں دے سکتے، آپ ان کی کوئی پرواہ نہ کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور شیعہ کی 2 کتابوں کے اندر موجود ہے کہ یہ آیت مبارکہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی، تفسیر فرات الکوفی کے اندر صفحہ 37 کے اوپر، اور ملا باقر مجلسی کی کتاب بحار الانوار جلد 16 صفحہ 257 پہ موجود ہے کہ یہ آیت مبارکہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مدینہ شریف میں۔ اور حدیث غدیر کا تعلق مکہ اور مدینہ میں سرکار نے مکہ اور مدینہ کے درمیان جو خم کا مقام تھا اس موقع پر آپ نے اعلان کیا، جبکہ یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا بھی حدیث غدیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا الیوم اکملت لکم دینکم اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ان دونوں آیات کریمہ کا حدیث غدیر خم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شان نزول کے اعتبار سے شیعہ کی کتابوں کے اندر یہ ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے حوالہ جات سے بیان کر دی۔
اب اس حدیث کے اندر جو لفظ ذکر ہوا ہے مولا کا، روافض کا استدلال اس سے یہ ہے کہ مولا بمعنی اولا بالتصرف ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر امتی کے اوپر تصرف کا حق رکھتے ہیں اور اولا بالتصرف ہیں، اسی طرح مولا علی بھی ہر امتی کے اوپر حق رکھتے ہیں اور وہ اولا بالتصرف ہیں۔ جبکہ میں نے سیاق و سباق آپ کے سامنے پیش کیا، اور لغت عرب اور قرآن مجید کی آیات طیبات اور عربی گرامر کے اعتبار سے بھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس حدیث کے اندر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مولا ہونے کا اعلان کیا ہے وہ اولا بالتصرف کے معنی نہیں ہے، بلکہ اولا بالمحبت کے معنی میں ہے، اولا بالمحبت کے معنی میں ہے۔ قرآن مجید کی دو آیات طیبات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد لغت عرب سے ایک دو حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 4 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، پس بے شک اللہ رسول کا مولا ہے، جبریل رسول کے مولا ہیں، اور صالح مومن اور ملائکہ ان کے بعد وہ رسول کے مولا ہیں۔ اس میں اللہ کو، جناب جبریل امین علیہ السلام کو، مومنین کو اور فرشتوں کو نبی کریم علیہ السلام کا مولا قرار دیا گیا۔ دوسری آیت سورہ محمد کی آیت نمبر 11 ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، بے شک اللہ ایمان والوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا۔ اور ایک حدیث صحیح بخاری کی، پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے رزلٹ پیش کروں گا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث کا نمبر ہے 2699 اور 4251۔ وقال لزید انت اخونا و مولانا، حضور نے حضرت زید بن حارثہ کے لیے فرمایا کہ اے زید تم ہمارے بھائی ہو اور تم ہمارے مولا ہو۔ قرآن مجید کی ان آیات اور اس حدیث کے اندر مولا کا کلمہ استعمال ہوا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کے اندر مولا کا یہاں کلمہ کن معانی کے لیے استعمال ہوا، اور انہی آیات اور حدیث کی روح سے ہم نے حدیث غدیر کے اوپر اس مولا کے معنی کو منطبق کرنا ہے کہ مولا کا یہاں کون سا معنی جو ہے وہ منطبق ہوتا ہے۔ دیکھیے سیاق و سباق سے بھی ثابت ہوا کہ مولا بمعنی اولا بالمحبت ہے، اولا بالتصرف نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں عربی گرامر کے اعتبار سے مولا یہ یا تو متعدی بے نفس ہی ہوتا ہے یا کسی غیر کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ جب مولا متعدی بنفس ہی ہو یا غیر کے ساتھ متعدی ہو تو وہاں معنی مراد لیا جائے گا محبت والا، مدد والا اور دوستی والا۔ ورنہ اگر جس طرح میں نے قرآن مجید کی سورہ محمد کی آیت نمبر 11 پڑھی کہ ان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، اگر اس آیت میں مولا کا معنی لیا جائے کہ اللہ صرف مومنین کا مولا ہے بمعنی اولا بالتصرف اور کافروں کا مولا بالتصرف نہیں، یعنی کافروں پر اللہ تصرف کا حق نہیں رکھتا، تو یہ معنی کوئی مومن مراد نہیں لے سکتا۔ یہاں مولا وہ متعدی بنفس ہی ہے، یعنی اپنے مفعول کی طرف متعدی ہے لیکن حرف جار کے بغیر، تو یہاں معنی ہے کہ اللہ رب العزت مددگار ہے، اللہ مومنین کا دوست ہے اور کافروں کا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ کے اندر بھی، اور سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مولا کا لفظ استعمال کیا انت اخونا و مولانا، وہاں بھی اولا بالمحبت کے معنی میں ہے، یعنی اے زید تم ہمارے بھائی ہو اور تم ہمارے محبوب ہو۔
اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر مولا کا جو کلمہ استعمال کیا وہاں اولا بالمحبت مراد ہے، یعنی جس کو میرے ساتھ محبت ہے اس کو چاہیے کہ وہ علی کے ساتھ بھی محبت کرے، علی کے ساتھ بھی محبت کرے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں حضرت علی کی محبت کا ذکر ہے، حضرت علی کے ساتھ محبت اور ان سے دوستی رکھنے کا ذکر ہے، یہاں خلافت بلا فصل کا کوئی تذکرہ موجود نہیں۔ اور پھر ایک اہم نقطہ اس حدیث کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر یہاں اس حدیث میں مراد یہ لیا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا اور اولا بالتصرف کا اعلان کیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں حضور کے ہوتے ہوئے سرکار کی ظاہری حیات طیبہ میں کیا حضرت علی مومنین کے مولا تھے کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں بھی حضرت علی مومنین کے مولا تھے، بھئی معنی کیا لے رہے ہو؟ اگر مولا کا معنی یہاں حاکم، خلیفہ، حکمران، سرپرست لو تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کوئی دوسرا حاکم ہو سکتا ہے؟ کوئی دوسرا مولا اس معنی میں سرپرست کے، خلیفہ کے، حکمران کے ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر حضور کی موجودگی میں دوسرا حاکم و خلیفہ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت علی مولا نہیں تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ یہ کوئی مومن نظریہ نہیں رکھتا۔ مولا علی جس طرح حضور کی ظاہری حضور کے وصال اقدس کے بعد مولا تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی مولا تھے۔ جن معنوں میں حضور کی حیات طیبہ میں مولا تھے انہی معنوں میں حضور کے وصال اقدس کے بعد مولا ہیں، اور حضور کے حیات طیبہ میں حضرت مولا علی مولا تھے محبوب کے معنی میں، اسی طرح حضور کے وصال کے بعد بھی مولا ہیں محبوب کے معنی میں، اور اس میں وہ خلافت اور جو حکمرانی اور سرپرستی والا معنی نہیں نکلتا۔ سمجھے نہیں بات کی؟ اگر کوئی رافضی کہتا ہے کہ نہیں حضور کی موجودگی میں مولا نہیں تھے تو یہ تو حدیث کا سیاق و سباق بھی اس کی نفی کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جو حضور کے صحابہ موجود تھے حضرت علی ان کے مولا نہیں تھے، حضور کے وصال اقدس کے بعد مولا بنے، جبکہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضور کی حیات طیبہ میں بھی مولا تھے، سرکار کے وصال کے بعد بھی مولا تھے۔ جن معنوں میں حضور کی حیات طیبہ میں مولا تھے انہی معنوں میں حضور کے وصال کے بعد بھی مولا تھے، اور وہ معنی کون سا بنتا ہے؟ مولا اولا بالمحبت والا۔ اور اس سلسلہ میں ایک قول امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ امام حسن مصنع کا امام بہقی اپنی کتاب الاعتقاد کی جلد 1 صفحہ 141 پہ لکھے آئے، سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس سلسلہ میں پوچھا گیا تو آپ نے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی امت کے لیے کانا انصح للمسلمین، حضور اپنی امت کے خیر خواہ تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے ایسی کوئی بات ادھوری چھوڑ جائیں، حضرت علی کی خلافت کا، امامت کا اعلان کرنا ہو تو حضور واضح طور پہ الفاظ استعمال نہ کریں۔ فرماتے اگر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا سے حضور نے مولا علی کی خلافت بلا فصل اور امامت کا اعلان کرنا ہوتا تو حضور واضح طور پر یہ فرما دیتے یا ایھا الناس ھذا ولی امرکم والقائم علیکم من بعدی فاسمعوا لہ واطیعوا، اے لوگو یہ علی میرے بعد تمہارے امر کے والی ہیں اور میرے بعد تمہارے یہ خلیفہ ہیں، قائم ہیں، فاسمعوا لہ واطیعوا، تم ان کی بات سنو اور تم ان کی اطاعت کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا حضرت علی کے بارے میں فرمایا نہیں، جس سے یہ واضح ہوا کہ امام حسن بن علی امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی من کنت مولا فہذا علی المولا سے حضرت علی کی خلافت بلا فصل مراد نہیں لیتے تھے۔ اور ایک بہت اہم اور بڑا ضروری قرینہ اس بات پر، جس طرح روافض نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرت علی کے لیے خلافت بلا فصل کا کلیم کیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنی شیعہ دونوں کتابوں سے کوئی ایک حوالہ دکھا دیں، کوئی ایک حوالہ کہ سیدنا علی نے اپنی پوری زندگی
اس حدیث سے استدلال کر کے اپنے لیے خلافت بلا فصل کا دعویٰ کیا۔ سب سے پہلے خلافت و امامت کا مسئلہ سقیفہ بنی ساعدہ کے موقع پر پیش آیا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں بلایا۔ امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو بیان کیا، اور امام بہقی اپنی کتاب السنن الکبریٰ للبہقی میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے متصل سند کے ساتھ یہ حدیث لے کے آئے، اور یہ حدیث اس پر بڑے بڑے ائمہ محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ جب بیعت عامہ صحابہ سے حضرت صدیق اکبر نے مسجد میں لی تو اس موقع پر بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات تو کی ہے کہ آپ نے مشورہ کے اندر ہمیں شامل نہیں کیا، لیکن اس حدیث کو پڑھ کے مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ اس حدیث میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے امت کا جو نا وہ حاکم و سرپرست بنا دیا، میں تو نبی علیہ السلام کا خلیفہ بلا فصل ہوں۔ سیدنا مولا علی نے پوری زندگی، اور ائمہ اہل بیت میں سے امام حسن مجتبی، امام حسین اور دیگر ائمہ اہل بیت نے کبھی بھی اس حدیث سے استدلال کر کے خلافت بلا فصل کا عقیدہ اور نظریہ پیش نہیں کیا، جو کہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ روافض کا یہ استدلال جو ہے وہ باطل ہے۔ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ کی طرف سے کوتاہی ہوگی، ورنہ حضرت کو 2:30 بجے یہاں لانا تھا تاکہ 4 بجے تک 1.5 گھنٹہ وہ فرماتے ہیں۔ البتہ آپ نے اپنے موضوع کے ساتھ انصاف فرمانے کی بھرپور کوشش فرمائی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے استفادہ فرمایا ہوگا، اور جو ضروری باتیں ہیں وہ نوٹ فرما لی ہوگی۔ نماز